کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی عورت پر غسل واجب ہو جائے تو کیا وہ اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عورت حالت ناپاکی میں ہو، جیسے حالت حیض و نفاس میں یا حالت جنابت میں ہو، یہ ناپاکیاں ایسی نہیں ہیں کہ چھٹ کر کسی چیز کے اندر لگ جائیں گی۔ چنانچہ اگر آپ نے ناشتہ بنایا، بلکہ آٹا گوندھ رہی ہیں مثال کے طور پہ، پانی لیا اور یہ ناپاکی کا ایام ہے، جنابت بھی ہے فرض کر لیں، اور آپ نے لے کے یہ ڈالا، تو یہ پانی مستعمل ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر حالت حیض و نفاس ہے تو مستعمل بھی نہیں ہے، یہ تو بلا کراہت اس سے آٹا گوندھ سکتی ہیں۔ حالت جنابت میں ہوگا کہ جیسے ہاتھ ڈالیں گی جنابت دھل کے تھوڑی سی ملے گی اس میں، لیکن بہرحال اس کو کھانا پینا کوئی ایسا کوئی نہیں ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہو، یہ کراہت ہے ہلکی سی، مکروہ تنزیہی۔ اور اسی طرح باقی اس کے علاوہ، پانی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، حالت جنابت میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی نجاست اس پر لگ جائے گی، حتیٰ کہ اگر فرض کر لیں کوئی جنبی ہے، اسے بہت زیادہ پسینہ آیا اور وہ پسینہ کسی اور شے میں لگ گیا، تو جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے، یاد رکھیں، وہ کسی اور چیز میں بھی لگے گا تو اس کو ناپاک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کہلاتی ہی نجاست حکمیہ ہیں۔ نجاست حکمیہ وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتی، جس کی اسمیل نہیں ہوتی، آپ چھوئیں تو ہاتھ پہ نہیں لگے گی۔ جب یہ لگتی ہی نہیں ہے تو پھر کہیں اور کہاں منتقل ہوگی؟ اس لیے ناشتہ بنائیں، چاہے آپ کپڑے دھوئیں، چاہے شوہر کے ہاتھ پاؤں دبائیں، اس کے سر دبائیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہ ناپاکیاں چھٹ کر لگنے والی نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علم دین سیکھیے، ورنہ آپ اپنی بچیوں کو بھی نہیں سکھا سکیں گی۔